السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جناب حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ نے اپنے بیانات میں ایک اہم اعلان کر دیا ہے، جس اعلان کو سن کر کے تمام مسلمان کے اندر کوہرام مچ گیا ہے اور ایک جوش آ گیا ہے۔ اب ہمارا کوئی ایک آواز اٹھانے والا پیدا ہوا ہے جو کہ گورنمنٹ تک ہماری آواز کو پہنچا سکتا ہے۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ وقف بل وقف کے رولز کو چینج کیا جائے۔ وقف بورڈ کے متعلق ایک بہت بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سے وقف کی زمینوں کو واپس لیا جائے۔ بہرحال مدعا ہے، فی الوقت پورے مسلمان دانشور، مسلمان لیڈرز، مسلمان ایم ایل ایز، وقف بورڈ چیئرمین، سب کے سب فی الوقت اس کے اوپر توجہ لگا کے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں برننگ ایشو ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہندوستان میں اسلام بہت ہی زیادہ پاک اور پوتر مذہب ہے۔ مسلمانوں کے وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، آج ممبئی سے شرد پوار نے کہا کہ ہم اس اور پپو یادو نے بھی جو ہے سپورٹ کیا ہے۔ اور ہم جس طریقے سے شرد پوار نے سپورٹ کیا، اسی طریقے سے پپو یادو نے بھی جو ہے سپورٹ کیا ہے۔ کون ہے شرد پوار صاحب؟ مسلمان کا نام ہے، ایک ہندو کا نام ہے۔ آپ بتائیے یہ کیا انسانیت ہے؟ اسی تہذیب، اسی گنگا جمنی رسم و رواج، اسی محبت، اسی انسانیت، اسی بھائی چارگی، اسی ہندوستان کی اخوت پسندی کا نام ہندوستان رکھا گیا ہے۔ آج بھی کروڑوں، ایک دو نہیں، کروڑوں ہندو، سکھ اور عیسائی ایسے ہیں جو آج بھی برابر ہمارے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دو چار لوگوں کی وجہ سے ہم ہندوستان کے 140 کروڑ لوگوں میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہم نفرت نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے نبی نے تو نفرت کرنے والوں سے نفرت کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، ہمیں تو محبت کی تعلیم دی گئی، پیار کی تعلیم دی گئی، اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ کل صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، راجستھان میں کردار مصطفیٰ کا سورج پہلے طلوع ہو جائے گا، اخلاق کا سورج پہلے طلوع ہو جائے گا، اور وہ ہر مسلمان اخلاق کا مرکز بن کے زندگی گزارے گا، گزارے گا انشاءاللہ۔ آپ سنو میرے نبی نے کیا تعلیم دی ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک قافلہ، ایک جتھا، صحابہ اکرام کا ایک جتھا، ایک گروپ، ایک ملک کی طرف جا رہا تھا، ایک ڈیلیگیٹ ملک کی طرف، ایک دوسرے ملک کی طرف جا رہا تھا، مدینہ شریف سے رخصت ہو رہا تھا، جس میں کم و بیش 150 صحابہ تھے۔ جب وہ صحابہ اکرام سب جمع ہو گئے، اب ودا ہونا ہے، آقا علیہ السلام نے ان صحابہ سے وداعی خطاب کیا، حضور نے ان صحابہ سے وداعی خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا، صحابیوں سنو، تم جس علاقے میں جا رہے ہو اس علاقے میں دیگر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تم ان کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کی دعوت دو۔ اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لے تو تم پھر ان کے ساتھ لے کر اس کام کو، اس مشن اسلام کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن ہاں سنو اے صحابیوں، اگر اس میں سے کچھ لوگ تمہاری دعوت قبول نہ کرے، تمہاری بات کو قبول نہ کرے، تمہارے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہ کرے، تو خبردار، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا،
ان کے اوپر تم کوئی ان کے بچوں، ان کی ماں، ان کی بیٹیاں، ان کے بوڑھوں پر کوئی ہتھیار نہ اٹھانا، کیونکہ اگر سن لو تم نے اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ اس علاقے میں جا کر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے اور تم نے ان پر زیادتی کی، ان پر ظلم کیا، بد اخلاقی کی، برا برتاؤ کیا، تو سن لو بند کرو۔ اللہ کے دربار میں جب وہ بھی حاضر ہوں گے، تم بھی حاضر ہوں گے، تو میں تمہاری طرف سے کھڑا نہیں رہوں گا، بلکہ ان کی طرف سے کھڑا رہ کر تم سے اللہ کی بارگاہ میں حساب پوچھوں گا، تم سے حساب پوچھوں گا۔ میں تمہاری طرف کھڑا نہیں رہوں گا، میں ان غیر مسلموں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، بروز محشر اللہ کے دربار میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کبھی ظلم پسند ہی نہیں کیا، 1400 سال کی تاریخ ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں سنو، اسلام ہے اتنا پیارا مذہب ہے یار، اسلام تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والے کو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ایک بات سنا تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، حالانکہ مکہ اور مدینہ یہ وہ پھتریلو مقام ہے، یہ وہ گرم مقام ہے جہاں کبھی حضور کے دور میں برف باری نہیں ہوئی، کبھی وہاں پہ برف باری نہیں ہوئی، لیکن حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں جب تم ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر برف گرتی ہو، حالانکہ مکہ مدینہ میں تو برف گرا ہی نہیں، حضور تعلیم دے رہے ہیں جب تم ایسے علاقے میں جاؤ جہاں برف گرتی ہو، اب تصور کر لیجئے کشمیر، تصور کر لیجئے آپ وہ علاقے، دنیا کے وہ ملک، وہ شہر جہاں پر برف گرتی ہے۔ ابھی ہم ازبیکستان کا دورہ کیے، 4 مہینے مسلسل برف گرتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام فرما رہے جب تم ان علاقوں میں جاؤ جہاں برف گرتی ہو تو سنو، ان برف کے دنوں میں تم کچھ جانوروں کی غذا کو جمع کر کے رکھنا، اور جب صبح ہو جائے تو اپنے گھروں کے سامنے وہ غذا رکھ دینا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ان برف کے دنوں میں، برف باری کے دنوں میں ہم اپنے گھروں میں وہ غذا کیوں جمع کریں اور گھر کے سامنے کیوں رکھیں؟ تو کہا سنو، اللہ نے جانوروں کی غذا جھاڑوں میں رکھی ہے، برف گرتا ہے، جھاڑ جام ہو جاتے ہیں، ان کی غذا تباہ ہو جاتی ہے، ان دنوں میں وہ جانور بڑے پریشان ہوتے ہیں، اگر تم اپنے گھروں کے سامنے رکھ دو گے تو ان کو غذا آسانی سے مل جائے گی، اور جب وہ غذا کا استعمال کر لیں گے تو ان کی غذا کے بدلے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اس تقریر کو سنا، اس بیان کو سنا، کتنا پیارا بیان تھا کہ جس بیان میں ہندو مسلم ایکتا کی مثال دی گئی، کہ جس بیان میں وقف بورڈ کو لے کر کے بات کی گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس تقریر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بائی کمنٹ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر جو بھی اپڈیٹ آتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اپڈیٹ کے ساتھ حاضر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔